قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جاری ہے۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بت خانے میں آمد۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم بتوں کی پوجا کرتی تھی۔ انہوں نے ایک بڑا بت خانہ بنایا تھا جس میں بہت سے بت رکھے ہوئے تھے۔ قوم بڑے احترام سے ان بتوں کو پوجا کرتی تھی، لیکن ایک دن جب سارے قوم جشن منانے کے لیے شہر سے باہر گئی ہوئی تھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم پر بتوں کی بے بسی واضح کرنے کے لیے ایک زبردست تدبیر کی۔ آپ علیہ السلام نے ایک بڑا کلہاڑا لیا اور بت خانے میں چلے گئے۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ بتوں کو آگے کھانے پینے کی چیزیں رکھی۔ آپ علیہ السلام نے بتوں کو مخاطب کر کے فرمایا، تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ تو تم بات کیوں نہیں کرتے؟ آپ علیہ السلام نے کڑھاڑا لیا اور سب سے بڑے بت کو چھوڑ کر باقی تمام بتوں کو توڑ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بالکل صحیح سلامت چھوڑ دیا اور کلہاڑا بھی اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ جب قوم جشن منا کر واپس آئی تو انہوں نے اپنے بتوں کا یہ حال دیکھا تو انہوں نے غصے سے پوچھا، کس نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ سلوک کیا؟ لوگوں نے کہا کہ ایک نوجوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے، وہ ہمارے بتوں کے خلاف باتیں کرتا ہے، ضرور یہ کام اسی نے ہی کیا ہوگا۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب لوگوں کے سامنے بلایا اور پوچھا، کیا تم نے ان بتوں کا یہ حال کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اس بڑے بت کا کیا ہوگا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بڑے بت نے کیا ہوگا، میں نے تو نہیں کیا، اس کے کندھے پر کلہاڑا بھی ہے، یا پھر ان بتوں میں سے پوچھو ان میں سے کس نے کیا ہے، یہ جواب دے دیں گے۔ قوم نے کہا، یہ بت تو بول نہیں سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی موقع کے انتظار میں تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، افسوس ہے تم پر ان بتوں پر جنہیں تم پوچھتے ہو، جو نہ تو بول سکتے ہیں، نہ ہی سن سکتے ہیں، نہ ہی تمہاری فریاد مان سکتے ہیں، نہ تمہیں جھوٹ اور سچ بتا سکتے ہیں۔ یہ تو بالکل اندھے گونگے اور بہرے ہیں، نہ تو تمہیں فائدہ پہنچا رہے ہیں نہ نقصان پہنچا رہے ہیں۔ قوم کو ان بتوں کی بے بسی کا احساس ہو گیا، لیکن انہوں نے پھر بھی یہی طے کیا کہ انہیں اپنے بتوں کی طرفداری کرنی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سخت سزا دینی ہے، معاذ اللہ۔ پرانے وقتوں میں تھا کہ اگر انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا، لیکن جو ان کے آباء و اجداد کرتے چلے آ رہے تھے نا، وہ آباء و اجداد کو اور اپنی پرانی رسم و رواج کو اس قدر حد تک مانتے تھے کہ اگر ان کی غلطی ظاہر بھی ہو جاتی تھی، ثابت بھی ہو جاتی تھی، وہ اس کو ڈینائی نہیں کرتے تھے، مانتے نہیں تھے۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ انہیں احساس ہونے کے باوجود یہ پتہ لگ گیا کہ ہاں یہ سب کچھ جھوٹ ہے بت خانہ، لیکن انہوں نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مزید دھمکی دی کہ ہم انہیں اور نقصان پہنچائیں گے۔ وہ کیا نقصان پہنچائیں گے، اس کے بعد جو سلسلہ شروع ہوگا نمرود بادشاہ کے حوالے سے آگے ڈسکس کریں گے۔